ویسے تو ظاہر ہے بہت سے صحائف جیسا کہ مصحف ابراہیمی کے بارے میں آتا ہے، تورات کے بارے میں آتا ہے، انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب کے سب رمضان میں ہی نازل کیے گئے، لیکن قرآن پاک کا تعلق رمضان سے صاحب بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی عجیب و غریب ہے، بڑا ہی حسین ہے صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اس کو اتارا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ وہ قلب جو قلب اس کائنات کا سب سے زیادہ عظیم قلب ہے، وہ قلب جو اس کائنات کا سب سے زیادہ حسین قلب ہے، وہ قلب جو اس کائنات کا سب سے زیادہ حلیم قلب ہے، وہ قلب جو اس کائنات کا سب سے زیادہ معطر قلب ہے، وہ قلب جس قلب کے اندر امت کا غم صبح و شام موجود ہے، اس قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اتارا ناظرین۔ اور دیکھیے کمال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم ہم امتیوں پر کیا ہے کہ اس کرم کو میں اگر بیان کرنا شروع کروں آپ یقین مانیے ناظرین، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعجاز امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا کہ جو قرآن پاک کو تھام لے، جو قرآن پاک کی تلاوت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر اس کی بخشش کر دیا کرتا ہے۔ یعنی کل بروز محشر یہ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں ہمارا آپ کا یعنی ہم تمام مسلمانوں کا سفارشی ہوگا کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ راتوں کو جاگا کرتا تھا، یہ میرے لیے وقت نکالا کرتا تھا، اے اللہ میری سفارش اس کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو یعنی قرآن پاک کی سفارش کو ہم گناہگار امتیوں کے حق میں باقاعدہ قبول کر لے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس قرآن کو ہمارا منشور ہونا چاہیے تھا، جس قرآن کو ہمارا نظریہ ہونا چاہیے تھا، جس قرآن کو ہمارا آئین ہونا چاہیے تھا، جس قرآن کو ناظرین ہماری زندگی کی ابتدا ہونا چاہیے تھا، جس قرآن کو ہماری زندگی کی انتہا ہونا چاہیے تھا، جو قرآن ہماری رگ و پے میں سرایت کرتا، جس قرآن کو ہمارے وجود کا مستحکم حصہ ہونا چاہیے تھا، جس قرآن سے ہی ہم بنیادی طور پر استفادہ کرتے کہ صاحب یہ ہمارے سینوں کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اگر دیکھتے ہیں تو کسی بھی سلیبس کی کتاب کی طرف نہیں دیکھتے، کسی بھی مضمون کی طرف نہیں دیکھتے، کسی بھی ناول کی طرف نہیں دیکھتے، کسی بھی رائٹر کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہاں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں اگر رائٹر ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم رائٹر اس کائنات کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سے عظیم کتاب جو کہ قرآن پاک کی صورت میں اس نے اتاری اس سے زیادہ عظیم کتاب کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں صرف قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے صاحب کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا ہم نے مکمل طور پر چھوڑ دیا، فراموش کر دیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی واضح اور کیٹیگوریکل فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا۔ میں آپ کو غیر مسلموں کی کئی کوٹیشنز یہاں پر پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف ایک کوٹیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نیپولین بوناپارٹ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ فرانس کا ایک ایسا نام ہے کہ جس نے فرانس کو فرانس بنا دیا، یعنی عسکری دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا یقین ہے کہ قرآن پاک کے قوانین ہی انسانیت کے لیے سچے اصول ہیں اور نسل انسانی کی فلاح قرآن پاک کے نظام حیات میں ہے۔ سرکار علیہ السلام قرآن سے آپ کو معلوم ہے کتنا پیار فرمایا کرتے تھے، اور کیوں نہ فرمائے، ان کے قلب پہ اترا ہے صاحب۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں باقاعدہ سرکار علیہ السلام دور فرمایا کرتے تھے، اور جس برس سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا اس برس آپ نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا۔ پھر آپ صحابہ کو اٹھا لیجئے، اہل بیت کو اٹھا لیجئے، تابعین کو اٹھا لیجئے، تبع تابعین کو اٹھا لیجئے، اولیاء کرام کو اٹھا لیجئے، آپ جس شخص کو بھی اٹھا لیجئے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانا، ان کو چاہا، تو اس نے قرآن کو ہی اپنا منشور سمجھا۔ کاش آج ہم بھی قرآن پاک کو اپنا منشور، اپنا آئین، اپنا سب کچھ سمجھ لیں، اور پھر یہ بھی سمجھ لیں صاحب کہ قرآن کی تحقیر اور تضحیق ہماری تحقیر اور تضحیق ہے، اور یہی بنیادی طور پر ریڈ لائن ہے مسلمانوں کی۔